الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا۔ عزیز طلباء و طالبات اور فیکلٹی ممبرز، آج میں آپ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شیئر کرنے والا ہوں۔ قرآن مجید کے بہت سے قصوں میں سے ایک قصہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ قرآن مجید نے اس قصے کو بہت اہمیت دی ہے اور لگ بھگ 2.5 یا 3 پارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر مشتمل ہیں قرآن مجید کے، یعنی 30 پاروں میں سے 2.5-3 پارے جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر مشتمل ہیں، اور حفاظ اس بات کے گواہ ہیں کہ سب سے زیادہ پریشان حافظوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کرتے ہیں۔ ذرا سی کنسنٹریشن لوز ہو جائے تو 8-10 پاروں کا جمپ جو ہے وہ آسان سی بات ہے، اس لیے کہ اتنا تذکرہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ آپ جس پارے میں چلے جائیں اس میں اذ قال موسیٰ لقومہ، یہ الفاظ تو پتہ نہیں انگنت مرتبہ آئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اتنی اہمیت کیوں دی ہے؟ بہت سی حکمتیں ہوں گی۔ ایک حکمت جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید میں بہت سے پیغمبروں کے تذکرے ہیں، لیکن 2 پیغمبروں کا تذکرہ غیر معمولی ہے۔ ان میں سے ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ وائڈ سپریڈ ہے، تقریباً پورے قرآن مجید میں پھیلا ہوا ہے۔ پہلے پارے سے شروع ہو جائیں اور آخری پارے تک آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملے گا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ایک ہی جگہ پر ہے، ایک ہی صورت میں ہے، لیکن اس کا حسن یہ ہے کہ اس کو کہانی کی طرح بیان کیا گیا ہے، جیسے کوئی قصہ سنایا جاتا ہے آغاز سے، ویسے سنایا گیا ہے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو سپلٹ کیا گیا ہے۔ خاص طور پر 2 صورتیں تو ایسی ہیں قرآن مجید کی جنہیں بجا طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوانح عمری بایوگرافی قرار دیا جا سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ذرا تفصیل سے اہتمام کے ساتھ ان کے قصے کو بیان کیا ہے۔ اور یہ 2 صورتیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ وہ سورۃ طٰہٰ اور سورۃ قصص ہیں۔ سورۃ قصص میں کہانی کی طرح بالکل آغاز سے کہ ایک قوم دوسری قوم کو اوپریس کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو اوپریسڈ قوم پر رحم آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر اس کی کہانی شروع کی۔ جبکہ سورۃ طٰہٰ میں ذرا ڈرامائی انداز اور فلمی انداز اختیار کیا گیا ہے، کہ جیسے کوئی ڈرامہ یا مووی بالکل درمیان میں سے شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس میں جا کر پھر کہانی شروع سے کسی کی زبانی کہلوائی جاتی ہے۔ ایسے ہی ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے تھے مصر کی طرف، تو راستے میں اندھیری رات تھی، سخت سردی تھی، راستہ بھول گئے موسیٰ علیہ السلام، اور اپنے اہل و عیال کو ایک جگہ بٹھا کر اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو۔ وہ اوپر پہاڑ کے اوپر آگ نظر آ رہی ہے، معلوم ہوتا ہے کچھ لوگ وہاں بیٹھے آگ سیک رہے ہیں، تو میں جاتا ہوں وہاں، راستہ بھی پوچھ کے آتا ہوں اور تمہارے لیے کوئی انگارہ بھی لے کے آتا ہوں تاکہ تم بھی اپنے آپ کو سیک سکو، تاپ سکو۔ لیکن جب وہاں پہنچے موسیٰ علیہ السلام تو اچانک آواز آئی، موسیٰ تو پاک وادی میں ہے، جوتے اتار دے۔
میں تیرا رب اللہ ہوں، تمام جہانوں کا رب، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ یہ میرا عصا ہے، میں اس سے سہارا لیتا ہوں، میں اس کے ذریعے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ تو اس آواز میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس عصا کو زمین پہ پھینک دو۔ تو جو ہی حضرت موسیٰ نے وہ عصا زمین پر پھینکا تو وہ ایک دم ایک بہت بڑا سانپ اژدہا بن گیا اور یوں پھن پھیلا کے کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈر مت، پکڑ لے اس کو۔ تو پکڑا تو فوراً دوبارہ لاٹھی بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ گریبان میں سے لے کے جاؤ اندر اور اس کو نکالو۔ تو جو ہی اس کو نکالا تو بالکل سفید ہو گیا بغیر کسی بیماری کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ میری یہ 2 نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جاؤ، وہی جس کا ذکر ہوا کہ وہ اپریس کر رہا ہے بنی اسرائیل کو، اور اس سے کہو جا کر کے بنی اسرائیل کو آزاد کر دے اور تمہارے ساتھ بھیج دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو ابھی آؤں گا اس واقعے کی طرف، میں نے تو ان کا ایک بندہ قتل کیا ہوا ہے، وہ تو جاتے ہی مجھے مار دیں گے، تو میں یہ اسائنمنٹ کیسے پوری کروں گا، یہ مشن کیسے اکمپلش کروں گا؟ تو اے اللہ تو میرے بھائی ہارون کو بھی میرا ساتھی بنا دے، میرا وزیر بنا دے، میرا نائب بنا دے۔ اور دعا کی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربا مجھے انشراح صدر عطا کر۔ جس چیز میں انسان کی طبیعت آمادہ ہوتی ہے تو اس میں انسان بڑا کمفرٹیبل ہوتا ہے، اور جس چیز پر انسان کی طبیعت آمادہ نہ ہو، جو کام کرنے کو جی نہ چاہ رہا ہو، تو انسان ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہے، سینہ بچ رہا ہے، اور جب انشراح ہو تو بڑا کمفرٹیبل ہوتا ہے، جیسے بڑی آسانی سے سانس لے رہا ہے۔ تو یہی عربی زبان کا محاورہ ہے کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان بنا دے، اور میرے بھائی ہارون کو میرا نائب بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، تیری التجا قبول کی جاتی ہے، تو اب جاؤ تم دونوں وہاں۔ اور وہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، ایک مرتبہ پہلے بھی ہم نے تم پر ایک احسان کیا تھا کہ جب ہم نے تیری ماں کے دل میں ڈالی تھی بات، خواب دکھایا تھا، یا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی دل میں بات ڈال سکتا ہے، وہ کوئی آواز بھی سن سکتی ہیں، لیکن قرآن مجید نے وحی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی تھی کہ اس بچے کو صندوق میں ڈال دے۔ ہوا کیا تھا کہ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ وہ قصہ کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ حضرت یعقوب بیٹے تھے حضرت اسحاق کے، اور وہ بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو ان 12 بیٹوں میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ یہ انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ کو حضرت یوسف کا قصہ سناؤں گا، قرآن مجید نے بڑے اہتمام سے نقل کیا ہے۔ تو ان کے ساتھ بنی اسرائیل مصر شفٹ ہو گئے تھے، اور چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے بہت بڑے محسن تھے، لہذا بادشاہ نے اپنے شاہانہ انداز میں کہا تھا کہ سارا مصر تمہارا ہے، تم جہاں چاہو اپنے پوری فیملی کو لے آؤ اور جہاں چاہو آباد ہو جاؤ۔ تو یہ کھیتی باڑی کے بڑے بڑے ماہر تھے، اور انہوں نے آ کر مصر کا سب سے فرٹائل علاقہ وہاں پر وہ آباد ہو گئے اور کھیتی باڑی شروع کر دی۔ اور جیسے ہوا کرتا ہے کہ برطانیہ میں ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں نے جا کر وہاں آباد کیا، ان کی انڈسٹری چلائی اور ان کے کھیتوں میں کام کیا۔ لیکن اس کے بعد اب کیا ہے، اب وہاں 2 دھڑے ہیں برطانیہ کے، ان کی 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں۔ ایک لیبر پارٹی ہے، وہ اینٹی امیگرینٹس ہے، امیگرینٹس کی مخالف ہے، جو لوگ وہاں جا کر آباد ہوئے ہیں ان کی۔ اور کنزرویٹو پارٹی وہ پرو امیگرینٹس ہوتی ہے ہمیشہ، کہ وہ کہتی ہے کہ ہاں اور امیگرینٹس آئیں اور ہمارا گاڑی کا پہیہ چلائیں۔ تو وہاں پر ایک نفرت جو ہے وہ بحیثیت مجموعی پائی جاتی ہے ایشینز کے خلاف برطانیہ میں۔ آپ برطانیہ میں جائیں گے تو کچھ دکانیں آپ کو ملیں گی کہ جن کے شٹرز ہوں گے، اور کچھ ہوں گے سامنے شیشہ لگا ہوا ہوگا، اور رات کو بھی دکانیں ان شیشوں کے ساتھ رہتی ہیں۔ تو وہ نشانی ہے کہ جو بغیر شٹرز کے دکانیں ہیں وہ گوروں کی دکانیں ہیں،
اور جو شٹرز والی دکانیں ہیں وہ ایشینز کی ہیں اور وہاں پر وینڈلزم ہوتی ہے, ان کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے. جیسے ہم سمجھتے ہیں یہاں پر کہ وہاں بڑا امن و سکون ہے, ایسی بات نہیں ہے وہاں پر. تو بہرحال وہاں ایک نفرت پیدا ہو گئی پھر 100-200 سالوں میں بنی اسرائیل کے خلاف کہ یہ ہمارے طفیلی ہیں اور کھا پی گئے ہمیں. لہذا جب حکومت بدلی تو انہوں نے ان پیرزادوں کو جو بڑی عیش کی زندگی گزار رہے تھے ان کو غلام بنا لیا اور ان سے بیگار لینا شروع کر دی. سینکڑوں سال تک بیگار لی انہوں نے, اور پھر اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اس قوم پر, تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اچھا, اس سے پہلے کیا ہوا کہ وہ جو بادشاہ کو خاندان اب حکمران تھا مصر پر, وہ فرائنہ کہلاتے تھے, فرعون کہتے تھے بادشاہ کو, ان کا لقب فرعون ہوتا تھا. تو بادشاہ کو خواب آیا یا کسی نجومی نے بتایا, بٹ ون وے اور دی ادر اس کو یہ اندازہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس کے تخت کے لیے خطرہ ہوگا. اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو اس نے فٹافٹ اپنے انٹیلیجنس کے بندے بھی بنی اسرائیل کی بستی میں بھیج دیے اور اپنے فوجی بھی بھیج دیے, سپاہی بھی بھیج دیے. جس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا وہ ماں کی گود سے چھین کر اس بچے کو ذبح کر دیتا کہ نہ بجے بانج نہ بجے بانسری. لیکن اللہ تعالیٰ کے کام کو کون روک سکتا ہے؟ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی وحی کر دی. وحی کیا کی کہ اس بچے کو تم ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دو, اور یہ بھی ری ایشور کیا ان کے والدہ کو کہ اپنے بچے کو دودھ تم ہی پلاؤ گی. بہرحال سورہ قصص میں بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا, کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے, اور چپکے سے اس بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا, اور بچے کی بہن کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو, اپنی بیٹی کو کہا کہ تم دور سے ذرا اس کو دیکھتے رہنا, اس صندوق کو کہ یہ جاتا کہاں ہے. ماں کی بے قراری ہے نا, تو ہم مرد شاید ماں کی وہ بے قراری نہیں سمجھ سکتے. تو سورہ قصص میں بڑے خوبصورت الفاظ آئے ہیں, فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. تو حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا ہے اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ری ایشورنس تھی, خواب دیکھا ہوا تھا کہ میں ہی دودھ پلاؤں گی, لیکن بہرحال ماں کی بے قراری تو ماں ہی جانتی ہے کیا ہوتی ہے. وہ جو دریا تھا اس کی ایک بے جو ہے وہ درخت میں بادشاہ کے محل کے اندر سے گزرتی تھی, اور اس صندوق نے اس بے کا راستہ جو ہے وہ لے لیا. دور سے بہن جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ اب چلا گیا ہے, اور ادھر ملکہ جو تھی وہ ذرا دھوپ سیک رہی تھی, اور ظاہر ہے خدام دائیں بائیں ہوتے ہیں سارے. تو جب وہ دیکھا کہ ایک صندوق جو ہے وہ دریا میں بہتا وہ جا رہا ہے, تو اس نے کہا اپنے خادموں سے کہ دیکھو یہ کیا چیز جا رہی ہے. ایک آدمی نے فوراً غوطہ لگایا, ایک خادم نے, اور وہ صندوق لے کے لے آیا. کھولو اس کو. کھولا تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ہم نے موسیٰ پر اپنی محبت کا ایک عکس ڈال دیا تھا. تو اللہ کی محبت کا عکس ہو تو اٹریکٹیو کیوں نہ ہو. تو بہت پیارے لگے ملکہ کو. تو ملکہ نے فیصلہ کر لیا, بے اولاد تھی, کہ میں اس بچے کو اڈاپٹ کروں گی. بادشاہ آیا تو بادشاہ کو بھی بتایا, لیکن بادشاہ کو ایک شک سا گزرا کہ یہ کہیں کوئی اسرائیلی بچہ ہی نہ ہو. لیکن ملکہ نے کہا اتنا بڑا بادشاہ ہے تو ڈرتا ہے بچے سے, اور وہ لاجواب ہو گیا بیگم کے سامنے, اور بہرحال اڈاپٹ کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے بندوبست یہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ماں, اپنی ماں کے سوا باقی جتنی بھی فوسٹر مدرس تھیں, رضائی مائیں تھیں, ان کے دودھ حرام کر دیا. تو سارے شہر کی عورتیں ٹرائی کر لی گئیں, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منہ نہیں لگایا. اچھا, اب یہ ایک ایمرجنسی سی کیفیت ہو گئی نا کہ بادشاہ کی بیگم نے ایک ملکہ بچہ اڈاپٹ کیا ہے اور بچہ دودھ نہیں پی رہا, حالانکہ بڑی سیکیورٹی ہوگی محل کے اندر. اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی اندر داخل ہو گئی, اور اسی رولے گولے کے اندر انہوں نے کہا بھاجی میں آپ کو ایک عورت لا کر دوں, بڑی صاف ستھری اور بڑی بچے کا حفاظت کرے گی. تو کسی نے پوچھا نہیں کہ تم کون ہو, کہاں سے آئی ہو. انہوں نے کہا جا لے کے آ. تو فوراً اپنی والدہ کو لے کر پہنچ گئیں. یوں ہی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ کر گئے اور انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا. تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو
رؤیت دکھائی گئی تھی ان کو جو وحی کی گئی تھی کہ تو ہی اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں ہی کا دودھ پیا۔ اچھا، ماں کی ایک خاص، یہ موویز کے اندر بھی دکھاتے ہیں، ڈراموں کے اندر بھی دکھاتے ہیں کہ اگر کوئی ماں اس طرح نوکرانی بن کر اپنے ہی بچے کو پال رہی ہو، کسی کو پتا نہ ہو، ماں کو پتا ہو کہ یہ میرا ہی بچہ ہے، تو وہ زیادہ دیر تک وہ اپنے پاس اس راز کو نہیں رکھ سکتی کہ میں تیری ماں ہوں، تیری نوکرانی نہیں ہوں۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کان میں یہ بات کہہ دی تھی کہ میں تمہاری اصل ماں ہوں، تم میرے ہی بیٹے ہو۔ بہرحال رفتہ رفتہ یہ بات جو ہے وہ بڑی ہو گئی، لیکن چونکہ ملکہ نے اڈاپٹ کر لیا تھا بچے کو، تو اس کو مائنڈ نہیں کیا گیا کہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے کہ جو ہم پال رہے ہیں۔ محبت تھی، اللہ نے ڈالی تھی۔ ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، اور ظاہر ہے ایک محل کے اندر پڑ رہے تھے، اچھی خوراک کھا رہے ہوں گے، بہت صحت مند تھے، اور ذہانت بھی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اور ایک عدل، ظلم کو روکنا، یہ بھی ان کی سرشت کے اندر تھا۔ تو ایک دن انہوں نے کیا دیکھا کہ دوپہر کے وقت جب سب لوگ کیلولہ کر رہے ہوتے ہیں، گلیاں سنسان ہوتی ہیں گرمیوں کے دنوں میں، دو آدمی ایک گلی کے اندر لڑ رہے تھے، ان میں سے ایک شاہی خاندان سے تھا اور ایک بنی اسرائیل میں سے تھا۔ تو جو اسرائیلی آدمی تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، جا پہ جا، میں مار رہے میں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے ایک مکہ رسید کیا قبطی کو، وہ جو شاہی خاندان تھا وہ قبطی خاندان کہلاتا تھا، قبطی کو ایک مکہ مارا تو وہ کسی ایسی جگہ لگ گیا کہ جس سے فوراً اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ قتل کس نے کیا ہے۔ اگلے دن چڑھے، موسیٰ علیہ السلام پھر گلیوں میں گھوم رہے تھے، شہزادہ گھوم رہا ہے گلیوں کے اندر۔ اب پھر کیا دیکھا کہ وہی جو اسرائیلی تھا، ان کے خاندان کا آدمی، وہ پھر ایک آدمی کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور پھر اس نے اپنی مدد کے لیے پکارا موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام بجائے اس کے دشمن کی طرف بڑھنے کے، اس کی طرف بڑھے، روز تو نواں تواشا بڑھایا، جب یوں اس کی طرف انہیں مکہ کیا، وہ کہتا کل بھی تو نے بندہ مار دیا تھا ایک، مجھے مارنا نا۔ اب پبلک ساری کے سامنے یہ بات آ گئی کہ کل جو قتل ہوا تھا وہ موسیٰ نے کیا تھا علیہ السلام۔ بہرحال اب محل کے جو دربار ہے بادشاہ کا، اس میں اب یہ تمام بھرے دربار میں درباریوں کے سامنے یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ یہ ہمارے خاندان کا بندہ جو ہے یہ موسیٰ نے مارا تھا۔ تو انہوں نے ایگری کر لیا اس بات پر کہ پھر موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ تو شہر کے پرلے کنارے سے کوئی محسن آیا بھاگتا ہوا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ دربار میں تیرے قتل کے فیصلے ہو رہے ہیں، اف یو کین رن اوے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہاں سے دوڑ لگا دی، اور بھاگتے 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 بھاگتے، یعنی اسے مڑ کے پیچھے دیکھ لیتے لیکن رکے نہیں، انہوں نے 20 میل کا فاصلہ طے کر لیا، بلکہ سینکڑوں کا فاصلہ طے کر لیا، اور مدین پہنچ گئے۔ اچھا، اب جو پرانا گاؤں کا ماحول ہے، آپ میں سے جن لوگوں نے دیکھا ہے آج بھی، یعنی اگرچہ اب تقریباً ہمارے ہر گاؤں میں بجلی آ گئی ہے، اور اللہ نے اتنی وسعت بھی دی ہے کہ ہر گھر میں اب پمپ لگ گئے ہیں، لال پمپ لگا ہوا ہے، اور اپنے گھر میں پانی وہ نکال رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایک سینٹرل، پہلے کنواں ہوتا تھا، اب ایک سینٹرل ٹیوب ویل ہے گاؤں کے اندر۔ اس کی ایک خاص حیثیت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ایک بڑا سا درخت ہوتا ہے، بوڑ کا یا پیپل کا، اور اس کی گھنی چھاؤں ہوتی ہے، اور اس چھاؤں کے نیچے جو ہے وہ لوگ بیٹھے آرام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور گپ شپ بھی لگ رہی ہوتی ہے، فنکشنز بھی گاؤں کے وہیں پر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور جب وہ گھروں میں پمپ نہیں تھے تو گاؤں کی عورتیں جو ہیں وہ گھڑے بھی وہیں سے بھر رہی ہوتی تھی، اور باقی لوگ جو ہے وہ اپنے گھر کے لیے بالٹیاں بھر کے بھی لے جا رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ پانی کی سورس وہی ہے۔ تو ویسا ہی وہاں معاملہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں پر پہنچ گئے، اور جا کر یعنی راستے میں تو وہ درختوں کے پتے وتے کھاتے رہے، کہیں سے کوئی پانی مل گیا تو پی لیا، تھکے ہوئے تھے، آ کے انہوں نے پانی پیا اور درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ غالباً آیت نمبر 24 ہے سورۃ قصص کی، کہ ربا جو بھی تو مجھ پر نازل فرمائے
میں اس کا محتاج ہوں. سائے میں بیٹھ گئے تو وہاں دیکھ رہے ہیں کہ جو چرواہے ہیں وہ اپنے جانوروں کو لا رہے ہیں اور پانی پلا رہے ہیں. پھر ایک چلا گیا، پھر دوسرا آ گیا، پھر تیسرا آ گیا، پھر چوتھا آ گیا. انہیں دیکھا کہ 2 لڑکیاں کھڑی ہیں وہاں پر دور پیچھے ہٹ کر اپنے بکریوں کو لے کر، اور وہ پانی نہیں پلا رہی. تو موسیٰ علیہ السلام پوچھا، وہ کڑیا تسی کیا کر رہی ہیں کھلوتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم چرواہوں کی موجودگی میں پانی نہیں پلا سکتی، یعنی شرم و حیا کی وجہ سے یہ چلے جائیں گے تب ہم پانی پلائیں گے. اگر رہا سوال کہ تم کیوں آئی ہو، انہوں نے کہا جی ہمارے ابا جان بہت بوڑھے آدمی ہیں، وہ آ نہیں سکتے، بھائی ہمارا کوئی نہیں ہے، لہذا ہم آئے ہیں، لیکن جب تک مرد نہیں یہاں سے چلے جائیں گے تو ہم یہاں پر اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلائیں گے شرم و حیا کی وجہ سے. وہ جو پچھلی دفعہ گفتگو ہوئی تھی سیکس ڈسپلن کی، اس کو ذہن میں رکھیے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام طاقتور تو تھے، جو بندہ مار دیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور چرواہوں کو چلو پڑھو ہٹو پڑے اور کہا کڑی چل لاؤ پانی پلاؤ اپنی بکریاں. انہوں نے بکریوں کو پانی پلایا اور وہ چلی گئی. اور پھر آپ سائے میں بیٹھ کے جا کے کچھ دیر کے بعد ان میں سے ایک لڑکی آئی. انہوں نے کہا جی ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو کمپنسیٹ کریں جو آپ نے آج ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چل دیے. آتا ہے روایات میں کہ آگے آگے وہ لڑکی جا رہی تھی گائیڈ کرتی ہوئی، دائیں بائیں مڑ رہی تھی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھہرو، تم پیچھے سے آؤ، پیچھے سے مجھے گائیڈ کرو کہ دائیں مڑ جائیں بائیں مڑ جائیں، تاکہ مسلسل میری نظر تم پر نہ پڑتی رہے. وہی جو شرم و حیا کا تقاضا ہے، جس کا میں نے پچھلی دفعہ آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ آپ اس کو نظر سے روکنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا. اگر آپ نظر کی حفاظت نہیں کریں گے پھر اور جی چاہے گا اور جی چاہے گا اور جی چاہے گا، پھر انسان آگے بڑھتا چلا جائے گا. تو نپ دا ایول ان دا بڈ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی سے کہا کہ تم پیچھے سے مجھے گائیڈ کرو. گھر پہنچے اور ان کے والد شعیب، ان کا نام قرآن مجید نے بتایا ہے، ان کے سامنے اپنا سارے احوال بیان کیے. بتایا تعارف تو کرنا ہی تھا کہ تم کون آدمی ہو، کہاں سے آئے ہو. تو انہوں نے بتائی ساری کہانی کہ اس طرح میں حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہوں، ان کا بیٹا ہوں، حضرت یعقوب کا بنی اسرائیل میں سے ہوں، حضرت یعقوب کی اولاد میں سے وہ بیٹے تو یوسف علیہ السلام تھے. اور اس طرح میری والدہ نے مجھے صندوق میں ڈال کے بہا دیا اور پھر میں وہاں مصر کے شاہی محل میں پلا ہوں. اور پھر اس طرح مجھ سے ایک لڑکا قتل ہو گیا ہے، ایک آدمی، اور میرے خلاف قتل کا فیصلہ ہوا تو پھر میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی ہے اور میں آ گیا ہوں. تو حضرت شعیب نے ان سے کہا کہ تم سیف پلیس پر آ گئے ہو، سیف ہیون میں آ گئے ہو، اب گھبراؤ مت. تو میرا مطلب کیا تھا کہ اس گاؤں میں تم رہ لو. کھانا وانا ظاہر ہے کھلایا ہوگا، یہ جان کر کہ یہ مسافر ہے اور پتہ نہیں کتنے دن کا بھوکا ہے، اس نے کھانا نہیں کھایا، پتے وتے کھائے ہیں. تو ان دونوں بہنوں میں سے جو لڑکیاں پانی پلانے کے لیے گئی تھی بکریوں کو، اس نے کہا کہ بجان ہمیں بھی ایک ملازم کی ضرورت ہے کہ ہمارا بھائی کوئی نہیں ہے، آپ بوڑھے ہیں، اور ملازم ایسا ہونا چاہیے کہ جو ٹرسٹ وردی بھی ہو اور کمپیٹنٹ بھی ہو. تو حضرت موسیٰ نے اپنی کمپیٹنس بھی ثابت کر دی تھی کہ زور لگا کر چلو ہٹو پرے چرواہوں کو بھگا دیا تھا دور، اور حیا بھی ثابت کیا تھا، ٹرسٹ وردی بھی ثابت کیا تھا کہ آپ نے ان میں سے ایک بہن جو انہیں لینے کے لیے گئی تھی اسے کہا تھا تم مجھے پیچھے سے گائیڈ کرو. تو اس لڑکی نے کہا کہ ابا جان ایک ملازم کے لیے ٹرسٹ وردی ہونا اور قوی ہونا یہ 2 خصوصیات ہیں. تو یہ نوجوان جو ہے یہ طاقتور بھی ہے اور ٹرسٹ وردی بھی ہے، یو کین ٹرسٹ ہم. اب جو بزرگ تھے حضرت شعیب، تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ، اب وہ بھی ایک ظاہر ہے نیک آدمی تھے، اب ایک غیر مرد کو، نامحرم کو گھر میں رکھنا جبکہ جوان بیٹیاں گھر میں ہوں، تو یہ بھی کیا ہے، یہ کوئی شریف آدمی نہیں کرے گا. لہذا انہوں نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آفر کی کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک تم سے بیاہ دیتا ہوں، ایک کی شادی تم سے کر دیتا ہوں، لیکن اس کے عوض تم 8 سال تک میری خدمت کرو گے، اور اگر تم 10 پورے کر دو تو تمہاری مہربانی ہوگی. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول کیا اور کہا کہ واللہ علی ما نقول وکیل، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ میری چھوٹی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے
پروفیسر سعید صاحب مرحوم یہ سائنس کالج گورنمنٹ کالج سمن آباد کے پروفیسر تھے، اسلامیات کے، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. وہ عربی فاضل بھی تھے، مولوی فاضل بھی تھے، ادیب فاضل بھی تھے، ایم اے انگلش بھی، ایم اے عربی بھی تھے، ایم اے اسلامیات بھی تھے، اور غالباً ایم اے معاشیات بھی تھے. تو بہرحال وہ آئے بات کرنے کے لیے، تو بات کر کے تو میرا ہاتھ پکڑ کہتے ہیں واللہ ولا ما نقول وکیل. میں نے کہا جی بس اب جب اللہ تعالیٰ نے کو آپ نے گواہ بنا لیا ہے تو بس پھر رشتہ طے ہے. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وہاں جو بھی کمٹمنٹ تھی وہ پوری کر کے اب واپس چلے مصر کی طرف. اب یہاں کا وہ واقعہ ہے جہاں سے سورہ طٰہٰ میں آغاز کیا گیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشن دے دی کہ تم جاؤ فرعون کے بعد دونوں بھائی، اور اس کو جا کر اللہ کا خوف دلاؤ اور اس سے کہو کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں. اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ انبیاء کرام میں سے خاص طور پر وہ رسول جن کو قوموں کی طرف بھیجا گیا، اشخاص کی طرف بھیجا گیا، ان میں یاد رکھیں آپ کہ یہ 6 پیغمبر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مخصوص قوموں یا مخصوص اشخاص کی طرف بھیجے اپنی وحی دے کر، اور اس قوم نے یا اس شخص نے ان کو ماننے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو پھر غرق کر دیا، تباہ کر دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا. ان میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہے، پھر حضرت ہود علیہ السلام ہے، پھر حضرت صالح علیہ السلام ہے. نوح، ہود، صالح علیہ السلام، یہ یاد رکھیں. ان کے بعد پھر اہم شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد ہے حضرت شعیب علیہ السلام، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد آتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام. یہ 2 مختلف شعیب ہیں. تو ڈاکٹر سارا صاحب کی رائے کے مطابق بعض مفسرین کے نزدیک یہ وہی شعیب ہیں کہ جو اللہ کے رسول تھے اس قوم کی طرف بھیجے ہوئے، لیکن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں جو پکچر آتی ہے ان کی، وہ نہیں معلوم ہوتی کہ جو اللہ کے پیغمبر تھے اس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے. لیکن بہرحال قرآن مجید نے ان کا نام بھی شعیب بتایا ہے، جگہ بھی مدین بتائی ہے. دونوں جو شواہد ہیں وہ تو معلوم ہوتے ہیں کہ وہی ہیں. لیکن بہرحال یہ بڑے لوگ جو ہے وہ اس پر ریسرچ کرتے ہیں، میں چھوٹا آدمی ہوں، اس میں کوئی رائے آپ کو نہیں دے سکتا میں اپنی. بہرحال یہ جو پہلے 3 پیغمبر ہیں ان کی جو دعوت ہے وہ صرف عقیدے تک محدود ہے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعونی، میری اطاعت کرو. ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس خدمت پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمے ہے. بالکل ڈٹو کاپی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کی، حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت جو قوم سمود کی طرف بھیجے گئے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام انسانی بندگی کا جو کلائمیکس ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جس ہائٹ کو ٹچ کر سکتا ہے ود ان ہیومن لمٹس، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا سورہ ممتحنہ میں کہ تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں اسوہ ہے. جیسے سورۃ احزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کہا گیا ہے، سورۃ ممتحنہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ کہا گیا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اب سوشیولوجی کا آغاز ہوتا ہے کہ اب اللہ کے پیغمبر جو سوشل پرابلمز ہیں، سوشل ایشوز ہیں، ان کو بھی عقیدے کے ساتھ ساتھ ایڈریس کرتے ہیں. لہذا حضرت لوط علیہ السلام کی ابتدائی دعوت وہی ہے جو حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کی ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ ایڈ کرتے ہیں کہ ان کی قوم ایک خاص کبھی حرکت جو ہے اس میں مبتلا تھی، اور وہ کیا تھی؟ سوڈمی، مردوں کے درمیان ہم جنس پرستی، ہومو سیکسولیٹی ان میلز. تو وہ اس میں مبتلا تھے. تو حضرت لوط علیہ السلام نے اس بنیادی عقیدے کی دعوت کے ساتھ کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین کے ساتھ انہوں نے اس سے بھی منع کیا، یہ کیا حرکت کرتے ہو؟
اللہ نے تمہارے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے عورتیں بنائی ہیں، ان سے شادی کرو، اولاد پیدا کرو، یہ مردوں کی طرف کیوں تم راغب ہوتے ہو؟ اس سے منع کیا۔ پھر وہ ڈاکے ڈالتے تھے، اس سے منع کیا، اور اپنی محفلوں میں ولگیرٹی وہ کیا کرتے تھے، اس سے منع کیا۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام آئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین شہر کی طرف بھیجے گئے۔ مدین جو تھا، اس وقت کے دو جو تجارتی راستے تھے ان کے سنگم پر واقع تھا، یعنی شرقن غربن ایک کیروان روٹ ہے، تجارتی راستہ ہے، اور ایک شمالن جنوبن راستہ ہے، ان کا سنگم تھا مدین۔ اچھا، جیسے بڑی مارکیٹیں جو ہوتی ہیں، مثلا فیصل آباد کی مارکیٹ جو ہے یہ سپورٹ کرتی ہے بہت سی چھوٹی مارکیٹس کو، چنیوٹ، جمرہ، گوجرا، سمندری، جڑاں والا، ان سب جو شہر ہیں ان کے دکاندار ہفتے میں ایک دفعہ فیصل آباد آئیں گے، اور فیصل آباد سے پھر سارا سامان خرید کے لے کے جائیں گے، اور وہاں وہ پرچون بیچیں گے۔ ورنہ جو سیلنگ فینز ہیں اور جو واشنگ مشینز ہیں ان کا مرکز گجرانوالہ ہے، گجرات ہے، ان کو وہاں جانا پڑے گا۔ ٹیکسٹائل کا سامان وہ فیصل آباد ہی میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سرگودے کی کچھ چیزیں ہیں وہ ان کو لینے سرگودہ جانا پڑے گا، لاہور کی چیزیں لینے جانے کے لیے لاہور جانا پڑے گا۔ لیکن یہ ایک ہب ہے، بزنس ہب ہے، تو یہاں سے ان کو ہر چیز مل جاتی ہے۔ تو جو چاروں طرف سے مال آتا تھا وہ وہاں سے خرید کر اپنی دکانوں پر رکھ لیتے تھے، اور وہاں ایکا کیا ہوا تھا کہ ہم نے کلو کی بجائے 950 گرام دینے ہیں، کلو کہہ کر 950 گرام دینے۔ جب سب نے ایکا کیا ہوا ہو تو پھر کسٹمر کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتا، مونوپولی ہو جاتی ہے۔ اب وہ کرتے کیا تھے؟ انہوں نے ایکا کیا ہوا تھا کہ ناپ تول میں کمی کرنی ہے، کپڑا جو ہے وہ میٹرز میں دینا ہے، 100 سینٹی میٹر کا ایک میٹر ہے تو ہر میٹر کے پیچھے 2 سینٹی میٹر 3 سینٹی میٹر کم دینا ہے۔ گز چھوٹا بنا لیا، اپنا میٹر چھوٹا بنا لیا تو ایکا ہے۔ اب پتا بھی ہے گاہکوں کو کہ یہ گڑبڑ ہو رہی ہے، لیکن مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس بنیادی دعوت کے ساتھ جو سارے پیغمبروں کی دعوت تھی، ان کو اس بات سے بھی خبردار کیا کہ یہ تم کیا کرتے ہو، ناپ تول میں کمی کیوں کرتے ہو؟ لا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو ان کے مرچنڈائز سے، ان کی جو پراپرٹی ہے، ان کا جو مال ہے، اس سے ڈپرائیو نہ کرو۔ اگر تم نے پیسے 1 کلو کے لے لیے ہیں تو ان کو پورا 1 کلو دو، اس میں سے 50 گرام 30 گرام کم نہ کرو۔ یہ تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت۔ اچھا، اس میں ایک بات میں بتا دوں کہ ان دونوں معاملات میں ایک بات نوٹ کیجیے گا، ایک ہے واز اور ایک ہے نہی عن المنکر، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ واز کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں نے پچھلی دفعہ آپ حضرات کے سامنے وہ عفت و پاک بازی پر بات کیا تھا، اب سب لوگ بڑے معزوز ہو رہے تھے، اپریشیٹ کر رہے تھے میری باتوں کو، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ لیکن کوئی شخص وہ بے حیائی کا کام کر رہا ہو، لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہو، لڑکیوں کے پیچھے جا رہا ہو، اگر میں اس سے جا کے کروں گا بھائی یہ نہ کرو، وہ الٹ کے کہے گا تم ماما لگنا، تم کون ہوتے ہو میرے معاملات میں دخل دینے والے، اور بس چلے گا تو وہ مجھے ماریں گے۔ یہ نہی عن المنکر ہے۔ اسی طرح ناپ تول میں کمی پر واز کیا جائے گا تو لوگ اپریشیٹ کریں گے، آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں گے۔ لیکن اگر میرے علم میں آئے کہ میری ساتھ والی دکان میں 2 نمبری ہوتی ہے، 2 نمبر مال بیچا جاتا ہے، پاکستانی کپڑا جاپانی بنا کر بیچا جاتا ہے، یا آپ کے ساتھ والی فیکٹری میں کوئی مال بنتا ہے اور اس پر میڈ ان چائنا کی مہر لگائی جاتی ہے، میڈ ان اٹلی کی مہر لگائی جاتی ہے، آپ چل کر چلے جائیں ان کے پاس، تو جب آپ جائیں گے تو آپ کا بڑا استقبال کریں گے، صحیح نصیب آج آپ ہمارے پاس آ گئے۔ اور جب آپ ان سے کہیں گے کہ اللہ کے لیے ہی ایسا نہ کرو، لوگوں کو دھوکہ نہ دو، لوگوں کے ساتھ 2 نمبری نہ کرو، چیٹنگ نہ کرو، تو ایک دم کہیں گے ہو آر یو، یہ ہمارا مال ہے، ہماری پراپرٹی ہے، ہم جو مرضی اس کے ساتھ کریں، تم اس میں دخل دینے والے کون ہوتے ہو؟ وہی ہوا ان دونوں مقامات پر کہ حضرت لوط علیہ السلام جب یہ دعوت لے کر کھڑے ہوئے، اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو، اس کی بھی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کے علاقے میں کوئی نائٹ کلب کھلنے لگے اور آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں کہ نہیں، یہاں بے حیائی کا یہ اڈا ہم نہیں بننے دیں گے۔
آپ سمجھیں گے کہ سارا محلہ آپ کو سپورٹ کرے گا، پوری کمیونٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی کہ یہ ہماری تمام لوگوں کی بہو بیٹیوں کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کا ساتھ دیا جائے، لیکن ہوگا کیا؟ کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، بلکہ وہی ہوگا جو حضرت لوط علیہ السلام سے کہا گیا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، کڈو انہیں اپنی بستی چ باہر، بڑے حاجی بنے پھر دینے. ایسا ہوگا. اسی طرح جب آپ کہیں گے نہیں عن المنکر کریں گے تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ ہمارے معاملات میں دخل دینے والے کون ہیں. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور انہوں نے ابتدائی تعارف کروانے کے بعد، اور وہ تعارف بھی بڑا زبردست تھا. یہ بادشاہ جو ہوتے ہیں، یاد رکھیے کہ کبھی اپنے آپ کو خالق نہیں منواتے کہ ہم تمہارے خالق ہیں، اس لیے تو سب کو پتا ہے. وہ کیا کہلواتے ہیں؟ ہم تمہارے آقا ہیں، ہم تمہارے رولرز ہیں، ہم تمہارے بادشاہ ہیں. تو فرعون کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا آقا ہوں، آئی ایم یور بگیسٹ لارڈ. خالق نہیں کہتا تھا. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جب اس کے دربار میں گئے تو انہوں نے اپنا تعارف یہ کروایا کہ انا رسول ربک، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑی گستاخی تھی ایک بادشاہ کے جو اپنے آپ کو بگیسٹ لارڈ کہتا ہو، اس کو کہنا کہ ہم تیرے لارڈ کی طرف سے آئے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا. اب اس کی جب وہ پونچھ پہ پاؤں آیا، کہتے کون ہے تمہارا رب؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے. ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے بارشیں برساتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. وہ بیچ میں سے وہ ساتھ جو ہے وہ بیچ میں سے ٹوکتا رہتا تھا، اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے کہتا تھا کہ یہ تمہارے رب کے یہ دونوں رسول جو ہیں نا یہ پاگل ہیں، ان کی مت ماری ہوئی ہے. لیکن بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تقریر جاری رکھی، اور فرعون نے کہا اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہم تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے نشانی بھی لائے ہیں اس بات کی کہ ہم اس کے بھیجے ہوئے ہیں. تو فرعون نے کہا کہ اچھا اگر ہے کوئی نشانی تو پھر لا سامنے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پہ پھینکا، ایک دم وہ سانپ بن گیا، اور پھر پکڑا تو دوبارہ لاٹھی بن گیا. اپنا ہاتھ بغل میں یہ گریبان میں سے لے کر اندر گئے چیسٹ کی طرف، اور نکالا تو وہ سفید ہو گیا. تو ان کے یہ دو نشانیاں ہیں. اچھا اب وہ فرعون کو پہلی ہی نظر میں سمجھ آ گئی کہ موسیٰ اور ہارون اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بن کر آئے ہیں. لیکن اب کیا ہے؟ اب وہ بادشاہوں کی استادیاں، حکومت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. حاکم جو ہوتا ہے وہ بڑا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، تبھی تو وہ حکومت کرتا ہے. اپنی ذہانت کی بنیاد پر لوگوں کی سائیکالوجی کو وہ سمجھتا ہے. یعنی ایڈمنسٹریشن کرنا بھی ایسے ایک ہے نا ایشو، بہت بڑا ایشو ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ میرا ایک دوست جونیئر تھا مجھ سے، وہ MBBS کا اسٹوڈنٹ تھا. جب میں نے بطور ڈینٹل سرجن ڈی گراؤنڈ میں پریکٹس شروع کی تو وہ کچھ نوجوان MBBS کے میرے ساتھ بیٹھتے تھے، آ کے میرے پاس کچھ عرصہ کچھ دیر کے لیے گپ شپ لگاتے تھے. تو ان میں سے ایک مجھے کچھ دیر کے بعد ڈینٹل کالج میں ملا. تو میں نے کہا ہاں بھائی تمہاری ہاؤس جاب ختم ہو گئی، آج کل کہاں ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی میں تو CSS میں DMG گروپ میں سلیکٹ ہو گیا تھا، تو میں تو سول سروس اکیڈمی میں ٹریننگ لے رہا ہوں. میں نے کہا بھائی 2 سال کی ٹریننگ تم کیا کرتے رہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی سمی صاحب بڑا کچھ دسیا ہے، 10 دن سانو کل ہی دسیا انہوں نے، جڑا کام نہ کرنا وہ کمیٹی بنا دیا کرو. یعنی ایڈمنسٹریشن کا طریقہ، یعنی سول سروس اکیڈمی میں وہ بتائیں گے کہ تم نے اگر مولوی آئے تو کیسے ڈیل کرنا ہے، قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کے ممبران آئے تو کیسے ڈیل کرنا ہے، وہ بدماش اور وہ جو پروفیشنل قسم کے لوگ ہیں وہ آئے تو کیسے ڈیل کرنا ہے، غریب آئے تو کیسے ڈیل کرنا ہے، امیر آئے تو کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ سب ٹریننگ دی جاتی ہے. تو بادشاہ جو ہے اس کو بھی بڑے ٹیکس ہوتے ہیں، ان کو سکھائے جاتے ہیں کہ لوگوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو بادشاہ اب کہتا ہے اپنے درباریوں سے، اپنے وزیروں سے، پہلے تو اس نے کہا کہ یہ جو رسول صاحب آئے ہیں تمہارے رب کی طرف سے یہ پاگل معلوم ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اس نے ایک سیاسی بیان دیا. سیاسی بیان میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آج سے 30 سال پہلے تک، آپ تو خیر اس وقت شاید پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن آج سے 30 سال پہلے معاملہ یہ تھا کہ جب بھی کسی سیاسی لیڈر کے بارے میں یا
کسی سوشل ورکر کے بارے میں یہ بات مشہور ہو جاتی تھی کہ یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے تو اس کی سیاست صفر ہو جاتی تھی. لیکن اب پچھلے 20-25 سال سے یہ معاملہ نہیں ہے. اس لیے کہ میں نے جو کہا نا سوشل ورکر عبدالستار ایدی، ان کے بارے میں ایک خبر آئی کہ وہ انڈیا گئے تھے اور ان کے وہاں بھی تعلقات ہیں اور انہیں وہاں سے بھی جو ہے ڈونیشن ملتی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا، اس لیے کہ اب وہ بات نہیں رہی تھی. اچھا، اب سیاست میں اس کا بڑا دخل ہوتا ہے. ایک ایسا بیان کسی شخص کے بارے میں دیا جائے، یعنی مخالف سیاسی جو لیڈر ہے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جائے کہ جس کی وجہ سے اس کے فین جو ہیں، اس کے ووٹر جو ہیں، وہ اس سے نفرت کرنے لگیں. اب فرعون نے کیا کہا؟ اپنے درباریوں سے کہا کہ یہ 2 جادوگر ہیں جو تمہارے پاس آئے ہیں، لی یخرجاکم من ارضکم، تاکہ یہ دونوں تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دیں. ہے نا سیاسی بیان کہ تمہیں تمہاری اپنی زمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں، اور جادوگر قرار دیا. تو پوچھا کہ پھر کیا کیا جائے ان کا؟ اپنے درباریوں سے پوچھا، وزیروں نے مشورہ دیا کہ ان کے معاملے کو کچھ دیر لنگر آن کریں، بائی ٹائم، اور تمام شہروں میں اپنے ایلچی بھیج دیں، ہرکارے بھیج دیں، سمنز بھیج دیں کہ جو پوری ہماری سلطنت میں ماہر ترین جادوگر ہیں ان کو اکٹھا کر لیں اور پھر اس کا مقابلہ کرا دیں ان کے ساتھ. تو یہی ہوا. موسیٰ علیہ السلام سے کہا فرعون نے کہ کون سا دن مناسب ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو اینول فیسٹیول ہے نا ہمارا، کہ جس میں سب لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں ایک کھلے میدان میں، تو اس میں مقابلہ ہو جائے. بہرحال وہ دن آ گیا. جو جادوگر تھے وہ ملک کے کونے کونے سے آ گئے اور انہوں نے بادشاہ کے ساتھ میٹنگ کی، اور بادشاہ سے انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر ہم جیت گئے پھر انعام شنام ملے گا نا ہمیں؟ بادشاہ نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، انعام کیا کہہ رہے ہو تم میرے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. آج کی زبان میں کہوں تو میں تمہیں اپنے وزیروں کی کیبنٹ میں شامل کر لوں گا. اچھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ آمنے سامنے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ سے ڈرنا. اتنی بات موسیٰ علیہ السلام نے کہی، اور اللہ پر جھوٹ نہ باندھنا. اور پھر انہوں نے کہا کہ موسیٰ پہلے تم داؤ چلو گے کہ پہلے ہم اپنا داؤ چلیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم چلو. بہرحال انہوں نے اپنا وہ جو کھیلنا ہوتا ہے جادوگر کے وہ الفاظ ہوتے ہیں وہ انہیں بولے، اور اس میدان کے اندر جتنی بھی رسیاں اور سوٹیاں لاٹھیاں تھیں وہ سب کی سب سانپ بن گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف انہوں نے بڑھنا شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو ڈر بھی لگا، اس لیے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادو کا اثر ہو گیا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ایک ضمنی بات ہے کہ جادو کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی. جادوگر کا اصل کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ول پاور کو کیپچر کر لیتا ہے اور آپ کو وہی کچھ دکھاتا ہے جو آپ کو دکھانا چاہتا ہے. مثلا ایک جادوگر یہاں پر ہوگا نا تو کہے گا او دیکھو کٹا کر، اور ہم سب دیکھیں گے تو ہم کہو یس بڑا ماہر آدمی ہے، گھنٹہ گھر وہ شہر سے اٹھا کے یہاں لے آیا، یا مینار پاکستان دکھا دے گا ہمیں لاہور سے اٹھا کے یہاں لے آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ یہ جادو ہوتا ہے، لیکن حقیقت کوئی نہیں ہوتی. تو وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنا شروع ہو گئیں. تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی اس کا اثر ہوا. اللہ کے پیغمبر ہونے کے باوجود ان کو بھی ایسا ہی لگا کہ سانپ ان کی طرف بڑھ رہے ہیں تو تھوڑے سے ڈرے. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی ان کو کہ تم اپنا عصا ڈال دو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنا عصا یوں پھینکا اور وہ پورا اژدہا بڑا سانپ بن گیا، اور وہ ساری جو رسیاں نظر آ رہی تھیں ان کو ہڑپ کر گیا. اچھا، اب عام لوگوں کے اعتبار سے تو یہی سمجھ میں آ رہا تھا نا کہ موسیٰ بڑا جادوگر ہے، اور لیکن جادوگروں کو نظر آ گیا کہ ہم نے جو کچھ دکھایا تھا وہ صرف دکھایا تھا، حقیقت نہیں تھی. اور موسیٰ کا عصا واقعی اژدہا بن گیا تھا، سانپ بن گیا تھا. لہذا وہ تو بے اختیار سجدے میں گر گئے کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. لیکن فرعون بہت ہوشیار آدمی تھا، بہت ہوشیار آدمی تھا. اس نے ایک جملے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جیتا ہوا میدان صفر کر دیا، انڈو کر دیا. اس نے کیا کہا؟ اوئے تم نے تو نورا کشتی کی ہے، دھوکہ دیا ہے مجھے.
یہ تو تمہارا گرو تھا جس نے تمہیں جادو سکھایا ہوا تھا، اور تم یہاں پر ایک بہانہ بنا کے مقابلہ کر رہے ہو، میں دیکھ لوں گا تمہاری کیسے تم اس پر ایمان لاتے ہو، میں جب سزا دوں گا نا تمہیں پھر تمہیں دن میں تارے نظر آ جائے گے. اور اس نے واقع کیا، اس نے کہا کہ میں تمہاری ٹانگیں اور ہاتھ مخالف سمت سے کاٹوں گا. یہ بڑی سخت سزا ہے. اگر کسی شخص کا ایک ہی طرف کا بازو بھی کٹ جائے اور ٹانگ بھی کٹ جائے تو وہ دوسری طرف لیٹ کے تو گھسٹ سکتا ہے زمین پر. اب تصور کیجئے کہ جس کا ایک طرف کا بازو کٹا ہوا ہو اور ایک طرف کی ٹانگ کٹی ہوئی ہو، وہ زمین پر گھسٹ بھی نہیں سکے گا. اس نے کہا کہ میں تمہیں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں یعنی ٹانگیں اور بازو تمہارے مخالف سمت سے کاٹوں گا، اور پھر میں تمہیں کھجور کے درخت پر سولی دوں گا. سولی کیا ہوتی ہے؟ جسم میں کیل گاڑ کر ایک بڑی بار کے اوپر اس کو سیدھا کھڑا کر دینا اور وہاں خون رس رس کر اس کی جان نکلے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے آپ چرچ میں جائیں گے، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سولی ہوئی، حالانکہ ہمارا تو ایمان ہے کہ نہیں ہوئی، لیکن بہرحال وہ جو تصویر لگی ہوتی ہے یوں کر کے کراس کے اوپر پڑے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ، اور یوں گردن ان کی لٹکی ہوئی ہے، یعنی ویسے ان کو کراس پہ سولی دی گئی تھی. تو ہم میں دوں گا اور پھر میں تمہیں ہاتھ پاؤں کاٹوں گا اور پھر تمہیں کھجور کے تنوں پر سولیاں دوں گا، تاکہ دور سے عبرت ناک ہو جائے کہ جو بادشاہ کو دھوکہ دیتا ہے اس کا یہ انجام ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ جو مرضی کرنا ہے کر لو، ہم جو کچھ دیکھ چکے ہیں وہ تم نہیں دیکھتے. اور انہوں نے پھر جام شہادت نوش کیا ان سب نے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کا پہلا فیز تھا، ایک بہت بڑا. پھر دو فیزز ان کی زندگی میں فرعون کے ساتھ دو آئے، اس پر انشاءاللہ ابھی 2-4 منٹ ہیں، ایک تو دکھائی دیتا ہوں آپ کو. اس لیے کہ قرآن مجید ہدایت ہے، اس بات کو کبھی نہیں بھولنا. یہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اس میں کہانیاں ہیں لیکن یہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. اس میں قصے ہیں لیکن یہ قصوں کی کتاب نہیں ہے. ہدایت کی کتاب ہے، ابدی ہدایت کی کتاب. اچھا، جب بھی کوئی صدر یا وزیر اعظم نیا ان پار آتا ہے، اس کے پاس میجورٹی ہوتی ہے تو بڑا اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے. جب اس کی کیبنٹ کے لوگ، اس کے وزیر اس کو مشورے دیتے ہیں کہ جی لیڈر آف دی اپوزیشن کو اریسٹ کرو، وہ کہتا ہے ہمیں میں لیڈر بناؤں انہوں نپٹ لاں گا میں. اچھا، فرعون نے کیا کیا، میں کیسے نپٹوں گا اس کے ساتھ، وہ بڑا دلچسپ ہے کہ فرعون نے کہا کہ سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، ہم ان کی عورتوں، ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے. ابناءہم، ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ آج کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی جب نئی نئی گورنمنٹ آتی ہے اور لیڈر آف دی اپوزیشن پریشان کرتا ہے تو پھر تقریباً دوسرے سال حکومت کے ایک حکومت ایک ایکشن لیتی ہے. وہ کیا ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول کے 2-3 جو اس کے اہم کارکن ہوتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے. یعنی ڈسٹرکٹ لیول کے صدر سیکرٹری جو ہیں وہ 3-4-5 مار دیے جائیں، اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ کچھ تو باقی لڑکے جو بڑے ایکٹیو تھے موومنٹ کے اندر وہ ویسے خود ہی ڈر جاتے ہیں، جان پیاری کہ نہ، اور جو شیلے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں ڈرنا، ان کی بیویاں اور ان کے والدین گھر سے نکل نہیں دیتے ان کو. بچے جو ہیں آ کر لپٹ جاتے ہیں باپ کے ساتھ، ماں سکھاتی ہے، دادی سکھاتی ہے تو وہ باپ کو آ لپٹ جاتے ہیں کہ نہیں ابو ہم نے آپ کو نہیں جانے دینا، رو رہے ہوتے ہیں ساتھ. اور یہ ایک سینٹیمنٹل جو سین بنتا ہے اس سے پھر وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا. جو سارا اصل کام کرنا ہوتا ہے موومنٹ کا وہ یہ لڑکے کرتے ہیں، ڈسٹرکٹ لیول کے اور ڈویژن لیول کے، تحصیل لیول کے جو صدر سیکرٹری ہوتے ہیں، کارکن ہوتے ہیں، جو نئے لیڈر بن رہے ہوتے ہیں، جن کو امید ہوتی ہے کہ ہم بھی آگے بڑھیں گے، پھر پہلے کونسلر کا الیکشن لڑیں گے، پھر ایم پی اے، پھر ایم این اے، پھر ہم بھی پتہ نہیں کہاں پہنچیں گے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں اور تحریک دب جاتی ہے. فرعون نے بھی یہی کہا سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، ہم ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے. یعنی آج کل ہم اسی ایک کرائسس میں سے گزر رہے ہیں، ایک گورنمنٹ ہے، ایک اپوزیشن ہے. اور اپوزیشن جو ہے وہ آج کا سیناریو اگر آپ دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے، پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں، کہ ان کی پاپولیرٹی اپوزیشن کی بلتی چلی جا رہی ہے. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ قرآن مجید سے رہنمائی حاصل نہیں کرتی. وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ ٹاپ لیڈرشپ کو پکڑ رہی ہے. ٹاپ لیڈرشپ کو پکڑیں گے تو پھر تو آپ کے لیے پرابلمز کریٹ ہوں گی، آپ بدنام ہوں گے.
آپ چپکے سے یعنی ڈسٹرکٹ لیول پر 2-4 بندے جو ہیں وہ مار دیں اور پھر ایک مقدمے جو ہے پولیس تفتیش بھی کرے اور پکڑ رہے ہیں، پکڑ کے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا، لیکن اندر ہی اندر تحریک جو ہے وہ دب جا رہی ہے۔ بہرحال آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اگلی نشست میں آپ اہتمام سے آئیے گا، 2 ہفتوں کے بعد انشاءاللہ ہوگی یہ نشست، تو اہتمام سے آئیے گا تو پھر باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی، ان کا قصہ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔